کہ معتزلہ نے ایک اعتراض یہ کیا کہ وزن ممکن نہیں. ہم کہتے ہیں بے وقوفو، آج کل تو سر درد کا بھی وزن ہو رہا ہے، سر درد کا بھی وزن ہے، شوگر کا وزن ہے، ٹیروں والی پھوک کا وزن ہے، سب کچھ کا وزن ہے. انہوں نے سمجھا ہے کہ بس ہمارے پاس جو ترازو ہے اس طرح کے کوئی وہاں ترازو نہیں ہوں گے. تو یاد رکھو، اگر آج آراز کا وزن ہو رہا ہے، آج تو سر درد کا وزن، اب درد کا کیا وزن ہے، لیکن ایسے آلات ہیں شوگر کا، بخار کا، بلڈ پریشر کا اور ٹیروں والی ہوا کا، یہ سارے وزن ہو رہے ہیں. تو اگر ان کے لیے آلات وزن موجود ہیں تو اللہ کے ہاں وزن اعمال کی کوئی ترازو نہیں ہو سکتی. تو یہ ایسی بے وقوفی ہے ان کی. دوسرا یہ کہنا اللہ کو پتا ہے اس لیے وزن کی ضرورت نہیں، یہ عبث ہے. ہم کہتے ہیں اللہ کو یہ بھی پتا ہے جنتی کون ہے جہنمی، پھر قیامت کیوں قائم کرے گا؟ قیامت کے دن رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ پتا تو اللہ تعالیٰ کو پہلے ہے. تو اب قیامت میں جس طرح بہت ساری حکمتیں ہیں، اسی طرح وزن اعمال میں بھی بہت ساری حکمتیں ہیں، اور ہر حکمت کا ہمارے لیے معلوم ہونا یہ کوئی شرط نہیں کہ ہمیں پتا ہو فلانی حکمت ہے. باقی اس میں 3 اقوال ہیں کہ وزن ہوگا کس کا. صاحب مدارک نے لکھا وزن الاعمال، نفس اعمال کا وزن ہوگا، اور بیضاوی نے لکھا صحائف الاعمال. جمہور اس پر ہے کہ یہ جو رجسٹر ہے فرشتے لکھ رہے ہیں ان صحائف کا وزن ہوگا. اور تیسرا قول یہ ہے کہ صاحب الاعمال، آدمی کا وزن کیا جائے گا، خود آدمی کا جو صاحب اعمال ہے اس کا وزن ہوگا. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ نفس اعمال کا وزن ہوگا، نفس اعمال کا. اور جو حدیث میں آتا ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود کے متعلق کہ یہ ہے تو کمزور لیکن اللہ کے ہاں یہ بہت بڑا وزن رکھتا ہے، اور قیامت کے دن ایسا آدمی آئے گا جو بظاہر تو بڑا موٹا تازہ ہوگا لیکن مچھر جتنا بھی اس کا وزن نہیں ہوگا عند اللہ. تو اس وزن سے مراد ہے عزت. اس وزن سے مراد کیا ہے؟ عزت. یہ نہیں ہے کہ آدمی کو تولا جائے گا. تو صحیح قول اہل سنت کا جس پر ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے وہ یہی ہے کہ نفس وزن اعمال حق ہے اور اس کی کیفیت مفوض اللہ ہے. اب چاہے وہ نفس اعمال کا ہو یا اعمال کے صحائف کا ہو یا صاحب اعمال آدمی کا ہو، جو بھی ہو تو وہ تفصیلات ہیں. البتہ یہاں پر ایک مسئلہ سمجھ لیں. اب 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے نفس عقیدہ اور ایک ہوتا ہے اس عقیدے کی تفصیل. دونوں میں فرق ہے. نفس عقیدہ ہے کہ اعمال کا وزن ہوگا. اب تفصیل یہ ہے وزن نفس اعمال کا یا صحائف کا یا صاحب اعمال کا. تو اصل مسئلہ تو قطعی ہے، عقیدہ وہی ہے نفس وزن اعمال، لیکن جو اس کی تفصیلات ہیں یہ ظنی ہیں، اور تفصیلات میں اختلاف بھی ہو سکتا ہے. اس میں اہل سنت غیر اہل سنت کا مدار بھی نہیں ہوتا. جیسا کہ نفس عذاب و ثواب قبر پر حق ہے لیکن اس کی تفصیل میں اختلاف ہے. فقتل روح مال جسد المثالی التفویض نوع من الحیات. تو تفصیل کے اندر کئی اقوال ہو سکتے ہیں، جیسے وزن اعمال تفصیل کے اندر کئی اقوال ہیں. فمن ثقلت موازینہ، پس وہ شخص کہ ثقلت بھاری ہو گئے وزن اس کے مومن مراد ہے. فاولئک هم المفلحون، یہی لوگ ہیں کامیاب ہونے والے. ومن خفت، تخفیف اخروی، اور جس کا خالی ہوگا موازینہ پلڑا اس کا، فاولئک الذین خسروا انفسهم، یہی لوگ ہیں جو نقصان کریں گے اپنے نفسوں کا، بما کانوا بآیاتنا یظلمون، بوجہ اس کے کہ ہماری آیتوں کے ساتھ حق تلفی کرتے تھے. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، یہ ترغیب ہے. البتہ تحقیق ٹھکانہ دیا ہم نے تم کو فی الارض زمین میں، وَجَعَلْنَا لَكُمْ، اور رکھا ہم نے لکم واسطے تمہارے نفع کے، فیہا اس میں معایشہ روزیاں، قلیلا ما تشکرون بہت کم ہے، ما تشکرون
جو تم شکر کرتے ہو. یہاں پر بھی ما زائدہ برائے قلت شکر ہے. قلیلاً بہت کم ہے وہ جو تم شکر کرتے ہو، یعنی بہت کم، معدوم ہے ہی، شکر کرتے ہی نہیں ہو. وَلَقَدْ مَكَّنَّا، یہ اول نعمت ہے سکنا. اللہ فرماتے ہیں تمہیں گھر دیے، رہنے کو مکان دیے، زمین کو قابل رہائش بنایا، تمہیں اس میں ٹھکانہ دیا، اور بنایا واسطے تمہارے فیہا، اس میں معایشہ. یہ یاد رکھو، یہ آج جو معیشت کا چکر چل رہا ہے، معیشت والے شیاطین، انہیں پتہ ہی نہیں. اللہ نے فرمایا ہم نے زمین کے اندر پہلے ہی روزیاں رکھ دی، اور یہ روزیاں یہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی. لہذا بوش شوش اور اس کے چمچوں کو یہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں. قلیلا ما تشکرون، بہت کم ہے وہ جو تم شکر کرتے ہو. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَبَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ. وَلَقَدْ نعمت سوم، پہلے اللہ نے مکان بنایا، زمین، اور پھر اس کے اندر خوراک رکھی، معایشہ، اور اس کے بعد فرمایا کہ خلقناکم، پھر انسان آیا. انسان جیسے مہمان آتا ہے یا انسان جیسے کسی کو آباد کرتا ہے تو اس کے لیے مکان بھی ضرورت ہے، اس کے لیے خوراک کی بھی ضرورت ہے. تو زمین کو اللہ نے مکان بنا کے اس کے اندر ذخیرہ کر دیا. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، یہ تیسری نعمت ایجاد کی. البتہ تحقیق پیدا کیا ہم نے تم کو. ثُمَّ صَبَّرْنَاكُمْ، پھر تصویریں بنائی تمہاری. ثُمَّ قُلْنَا، پھر ہم نے کہا لِلْمَلَائِكَةِ، واسطے فرشتوں کے، اسْجُدُوا لِآدَمَ، سجدہ کرو آدم کا. فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، پس سجدہ کیا انہوں نے مگر ابلیس. فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. اب یہاں پر سمجھو بہت مشکل آیت ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، البتہ تحقیق پیدا کیا ہم نے تم کو. ثُمَّ صَبَّرْنَاكُمْ، پھر صورتیں بنائی تمہاری. ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، پھر ہم نے کہا فرشتوں کو اسجدوا لآدم. اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ پہلے انسان بن گئے، تم سارے پیدا ہو گئے، اور آدم کو سجدے، آدم کے سجدے کا حکم بعد میں ملا. او بزرگوں، ہاں اونچے بولو ذرا. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، البتہ تحقیق پیدا کیا ہم نے تم کو. ثُمَّ صَبَّرْنَاكُمْ، پھر صورتیں بنائی تمہاری. ثُمَّ قُلْنَا، پھر ہم نے کہا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ پہلے انسان سارے پیدا ہو گئے، آدم اور ذریت. خلقناکم ثم صبرناکم، تمہیں اللہ نے پیدا کیا، اور اس کے بعد آدم کو، آدم کی یہ تعظیم کی، فرشتوں کو حکم دیا آدم کا سجدہ کرو. حالانکہ آدم کے سجدے کا حکم تو اس وقت ہوا تھا جب تم پیدا نہیں ہوئے تھے، اکیلے آدم تھے. اور آیت تجھے بتا رہی ہے کہ تمہاری پیدائش کے بعد آدم کے سجدے کا حکم ہوا. اسی سے مرزئی شیطان نے، وہ بشیر گاما نے، اس نے بھی بات کی. اور ایک نظریہ رہا ہے ڈرون کا نظریہ، تخلیق انسان کے بارے میں. نظریہ ڈرون، پتہ نہیں ڈر سے ہوگا. ڈرون کا نظریہ ارتقاء، وہ نظریہ ارتقاء یہ رہا، یہ سائنسدان تھے، ان کا نظریہ یہ رہا کہ انسان پہلے باندر تھا اور ترقی کر کے پھر انسان بنا. ابتداءً بندر تھا، اور کبھی کہتے ہیں کیڑا تھا، مٹی سے نکلا، پھر بندر بن گیا، اور بندر کے بعد پھر ترقی کرتا ہوا انسان بنا. انہوں نے بھی، اور اس مرزا بشیر نے بھی یہاں سے استدلال کیا نظریہ ارتقاء کا، کہ مسلمان جو کہتے ہیں کہ پہلے آدم کو اللہ نے بنایا اور آدم کا فرشتوں نے سجدہ کیا. اس آیت سے تجھے پتہ چلتا ہے کہ پہلے انسان بنے، سارے انسان بنے، اس کے بعد جو ترقی کے منازل طے کر گئے
پھر کہیں جا کے آدم کا سجدہ ہوا. یہ نہیں ہے کہ پہلے دن ہی آدم کا سجدہ ہو گیا، یہ اس کا نظریہ ارتقاء ہے. لیکن نظریہ ارتقاء کیا ہے؟ بے ایمانی ہے. دیکھو یہاں پر ہمارے حضرت فرماتے ہیں ثم تاکیب ذکری کے لیے ہے، تراخی فی الزمان کے لیے نہیں. اب ذرا جواب سننا ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، البتہ تحقیق پیدا کیا تم کو، یعنی تمہاری اصل اول کو، آدم کو. ثم صبرناکم، پھر تصویریں دی تم کو، یعنی تمہاری اصل اول کو، آدم کو. ثم، پھر یہ بات بھی سن لو. ثم تاکیب ذکری کا مطلب پھر یہ بات بھی سن لو. قلنا للملائکہ، ہم نے فرشتوں کو کہا اسجدوا لآدم، سجدہ کرو آدم کو. پھر یہ بات بھی سن لو. تراخی فی الزمان نہیں، تراخی فی الذکر ہے، جس کو کہتے ہیں ثم للتعقیب الذکری. یہ اچھا جی. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَبَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا. تو کیا کہا؟ یہ ثم کیا لگے گا؟ سورۃ الحجر نکالو، آیت نمبر 68. اچھا جی. اسی طرح یہ ساتھ نکال لو. اچھا چلو یہاں بات تھوڑی اور ہے. نہیں یہ آیت غلط میں نے آپ کو بتائی، مطلب ہے کہ وہ نمبر نہیں. یہ ہاں میرے پاس بھی غلط ہے. ہاں 28 کیا ہے 28 میں؟ نہیں اور میں بتا رہا تھا. چلو ٹھیک ہے بس. تو پہلا جواب کیا ہے کہ ثم تعقیب ذکری کے لیے، اور دوسرا جواب یہ ہے کہ جہاں خالق سے اولاد آدم کا اسلاب اور ارحام میں صورت بنانا ہے، اسلاب اور ارحام میں صورت بنانا ہے. ثم قلنا میں کیا مطلب ہے کہ تمہیں پیدا کیا اور صبرناکم، پھر تمہیں صورتیں دی. پھر یہ کام بھی ہوا کہ ہم نے کہا فرشتوں کو اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس، پر سجدہ کیا انہوں نے مگر ابلیس نے. یہ باتیں ہو چکی ہیں سورۃ البقرہ میں کہ سجدہ آدم کا تھا کیا نہیں تھا، پوری تفصیل گزر گئی. فسجدوا الا ابلیس، جہاں استثناء منقطع ہے. منقطع کا مطلب ہے ابلیس ما قبل کی جنس سے نہیں تھا نا، تو سجدوا الا ابلیس، سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے. اگر استثناء متصل بنانی ہے تو پھر حکمن ملائکہ میں شمار ہوگا. ابلیس، یہ جو مشہور ہے ابلیس کے بارے میں کہ یہ معلم الملائکہ تھا، فرشتوں کا استاد تھا، اور یہ تھا بڑا عالم تھا، یہ میرا بکواس ہے. عالم کہاں، بڑا جاہل تھا. اگر عالم ہوتا تو ایسی جہالت کرتا کیوں؟ تو یہ شیطان کے بارے میں جو شیاطین نے مشہور کر رکھا ہے کہ یہ فرشتوں کا استاد تھا اور بڑا عالم تھا، یہ سب شیاطین کا جھوٹ ہے. لم یکم، میں تو کہتا ہوں ابلیس جیسا جاہل ابو جہل بھی نہیں تھا. لم یکم من الساجدین، نہ ہوا سجدہ کرنے والوں سے. قال ما منعک، تتمہ اولا، قال ما منعک، کہا کس چیز نے روکا تجھے؟ اللہ تسجدا، یہ بات اس سے کہ سجدہ کرے تو. اللہ تسجدا اس امرتوں کا، کس چیز نے روکا؟ لا زیادہ ہے، کس چیز نے روکا تجھ کو سجدہ کرنے سے؟ اس امرتوں کا، جب میں نے تجھے سجدہ کرنے کا حکم دیا. اس امرتوں کا جب میں نے حکم دیا. قال انا خیر منہ، کہا کہ میں بہتر ہوں، منہ اس سے. خلقتنی من نار، پیدا کیا تو نے مجھے آگ سے. وخلقتہ من طین، اور پیدا کیا اس کو مٹی سے. قال، اللہ نے فرمایا اتر جا، منہا، اس سے. ہاں ضمیر کے مرجع میں دو قول ہیں. بعض مفسرین کہتے ہیں منہا اے من السما،
اور بعض کہتے ہیں منہا اے من الجنہ، جنت سے اتر جا یا آسمانوں سے اتر جا، فما یکون لک، پس نہیں ہوگا واسطے تیرے، اب نہیں تھا تیرے لیے، تیرا حق نہیں بنتا تھا، فما یکون، پس نہیں ہے واسطے تیرے، انت تکبر فیہا، یہ کہ تکبر کرتا تو، فیہا آسمانوں میں یا جنت میں، علی تقدیر القولین، فاخرج انک من الصاغرین، بس نکل جا بے شک تو ہے ذلیل ہونے والوں سے، صاغرین ذلیل ہونے والوں سے، یہاں سے نکل جا۔ قال انذرنی الی یوم یبعثون، کہتا ہے کہا اس نے مہلت دے مجھ کو، الی یوم یبعثون، زندہ ہو کر اٹھنے کے دن تک۔ قال انک من المنذرین، فرمایا بے شک تو من المنذرین، مہلت دیے گیوں سے ہے، الی وقت المعلوم۔ ہاں بھئی یہاں پر ایک بات تجھے سمجھو کہ فسجدوا الا ابلیس پر تو پہلے بات ہو چکی ہے، البتہ اللہ تسجد، اس آیت پر اشکال ہے کہ جہاں پر اللہ تسجد کا معنی یہ بنتا ہے کہ کس چیز نے روکا تجھ کو سجدہ نہ کرنے سے، کس چیز نے روکا تجھ کو سجدہ، بولو بزرگوں، کس چیز نے روکا تجھ کو سجدہ نہ کرنے سے؟ اب سوال ہے سجدہ کرنے سے کسی چیز نے روکا تھا یا نہ کرنے سے؟ جی تو اس لیے اس کا معنی میں نے کیا کیا، لا کو کیا بنایا زائدہ، جہاں لا زائدہ برائے تاکید نفی کے لیے لایا گیا، کیونکہ ما منع کا میں معنی نفی اور جہود کا ہے، اور آپ نے نحو کی کتب میں پڑھا ہے کہ جہود اور نفی کے مقام پر لا کا زائد ہونا یہ قانون اور ضابطے کے مطابق ہے، جہود اور نفی کے مقام پر لا کی زیادت یہ عین قانون کے مطابق ہے، اس میں ادھر ادھر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور دوسرا اس کی تائید قرآن میں بھی ہے، سورہ صاد اور آیت نمبر 75، نکالو ذرا سورہ صاد آیت نمبر 75، صفحہ 926 تھی، ما منع کا ان تسجدا، اب دیکھا جہاں لا نہیں ہے، ما منع کا ان تسجدا، اللہ تسجدا، دو باتیں میں نے کی، ایک بات تو یہ کی کہ اشکال کیا ہے کہ عدم سجود سے کسی چیز نے نہیں منع کیا، سجدہ سے منع کیا، تو اب اللہ کا معنی تو ہے سجدہ نہ کرنے سے روکا، تو پہلا جواب یہ دیا کہ یہ لا کیا ہے زائدہ، اور لا زائدہ پر اعتراض ہوگا کہ خواہ لا کو زائدہ بنانا ہے تو پھر لا الہ کے لا کو بھی زائدہ بنا دو، اور بھی بہت سارے لا ہیں، اس کے لیے نابی ضابطہ بیان کیا کہ کلام میں نفی اور جہاد ہو تو وہاں پر لا کا زائدہ آنا مضطرد ہے، ضابطہ کے مطابق ہے، تو یہاں پر بھی لا زائدہ ایک، دوسرا سورہ صاد میں یہی آیت ہے اور وہاں پر لا موجود نہیں، جس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ لا زائدہ۔ باقی اگر کسی نے یہ دیکھنا ہو کہ قرآن کریم میں لا مقام نفی اور جہاد میں زائدہ ہے تو اس کے لیے بہت ساری مثالیں ہیں، جیسے سورۃ الحدید آیت نمبر 29، سورۃ النساء آیت نمبر 65، سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 92، بس نوٹ کر لو اور پھر دیکھ لینا، لیکن کس کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ ان مقامات پہ لا زیادہ ہے قرآن کریم میں۔ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 29 ہے، اور سورۃ النساء کی آیت نمبر 65 ہے، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 92-93 ہے، اور سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 95 ہے، سورۃ الانعام کی آیت نمبر 109 ہے، اور سورۃ انعام کی آیت نمبر 151۔ ان سب مقام پر قرآن کریم کے اندر بھی لا زیادہ آ رہا ہے۔ اللہ تسجد از امرتوں کا سے یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ ابلیس کو سجدے کا حکم نہیں تھا،
وہ سورہ بقرہ میں بات چل رہی تھی، میں نے بتایا تھا اس امرتوں کا مستقل حکم تھا شیطان کو سجدہ کرنے کا. قال انا خیر منہ خلقتنی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ابلیس بڑا منطقی تھا. انا خیر منہ استدلال کیا، کہتا ہے کہ میرا مادہ بہتر، میرا مادہ ہے نار آگ، اور آگ کا کام اوپر جانا ہے، اور آدم کا مادہ مٹی ہے، مٹی کا کام نیچے بیٹھنا ہے. تو جب اصل بہتر ہے میری، تو جس چیز کی اصل بہتر اس کی فرع بھی بہتر ہے، لہذا اصل آدم کی اصل مٹی، میری اصل فرع، میری اصل آگ، اور آگ بہتر مٹی سے تو میں بہتر آدم سے، آگ بہتر مٹی سے تو میں بہتر آدم سے. یہ اس نے استدلال کیا، لیکن یہ استدلال جہالت پر مبنی ہے. شیطان بھی جاہل ہے. آگ سے مٹی کئی وجوہات سے افضل ہے، آگ کی نسبت مٹی کئی وجوہات سے افضل. مثلا آگ خائن ہے اور مٹی امین ہے. آگ کا کام شعلے مارنا اور یہ تکبر کی علامات ہیں، اور مٹی میں عاجزی ہے. آگ کے چند فوائد ہیں، صرف روٹی پکانا، اور مٹی یہ ہر چیز کو امانت کے طور پہ رکھتی ہے، خوراکیں بھی، مردے بھی، ہر چیز کو مٹی سنبھالتی ہے، اور آگ بگاڑتی ہے. آگ کا کام بگاڑنا ہے، مٹی کا کام سنوارنا ہے. اسی طرح اور بھی علامہ ابن القیم نے بہت سارے فرق لکھے کہ مٹی جو ہے یہ آگ سے بہتر. شیطان کی یہ دلیل بالکل اس کی جہالت کی آئینہ دار ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انا خیر منہ کا جواب نہیں دیا، شیطان کی دلیل کا جواب نہیں دیا پورے قرآن میں. حالانکہ شیطان نے دلیل پیش کی، جواب نہ دے کر اللہ نے یہ بات بتا دی کہ حکم الہی آ جائے، جہاں کلام اللہ ہو، کلام اللہ کے مد مقابل اگر کوئی دلیل دے تو اس کا جواب ہوتا ہے فخرج انک من الصاغرین. ایک طرف کلام اللہ ہو اور کلام اللہ کے مد مقابل کوئی دلیل پیش کرے تو اس کا دلیل توڑنے کی ضرورت نہیں، اس کو جواب دینا ہے فخرج انک من الصاغرین. یہ تو بہرحال خلقتنی من نار خلقتہ من طین. قال، اللہ نے فرمایا اتر جا نیچے، تیرا یہ حق نہیں بنتا تھا کہ تو تکبر کرتا فیہا، اس میں یعنی خاص کر آسمانوں میں. فخرج انک من الصاغرین، نکل جا تو، بے شک تو ہے ذلیلوں سے، من الصاغرین، ذلیلوں سے بڑا بنا، اب ذلیل ہوا. قال، عرض کی انذرنی الی یوم یبعثون، مہلت دے دے مجھے الی یوم یبعثون، یوم البعث تک. قال انک من المنذرین، فرمایا بے شک تو مہلت دیے گئوں سے ہے. المنذرین، مہلت دیے گئوں سے ہے. اس کے دو مطلب ہیں. ایک مطلب تو یہ بن سکتا ہے کہ تیری دعا قبول ہے، اور یہ مفسرین نے لیا. اور دوسرا مطلب المنذرین کا یہ ہے کہ تو دعا کر نہ کر، تو میرے علم ازلی میں مہلت دیے گئوں سے ہے. تو نہ بھی مانگتا، تجھے بات تو پہلے بھی طے شدہ ہے کہ تجھے میں مہلت دوں گا، اور یہ چیز پہلے سے ہی میرے علم میں اور تقدیر میں موجود ہے. پھر عرض کر رہا ہوں المنذرین کے کتنے معنی ہیں؟ دو معنی. ایک معنی تو ہے تیری دعا قبول ہو گئی، تو جو دعا کر رہا ہے کہ انذرنی، اس کو قبول کر لیا اور تیری دعا کی وجہ سے تجھے مہلت مل گئی. اور دوسرا اسی کا معنی المنذرین سے یہ سمجھ آ رہا ہے کہ تو دعا کر یا نہ کر، یہ میرے ہاں پہلے سے طے شدہ ہے میری تقدیر میں کہ تجھے مہلت دی جائے گی، اور تو مہلت دیے گئوں سے ہوگا. المنذرین کا جملہ زیادہ تر اسی دوسرے معنی کی تائید کر رہا ہے. کالا، تو اس صورت میں آپ کا وہ استدلال ختم ہو گئے. آپ جو کہتے ہیں اللہ نے شیطان کی دعا قبول کی، سمجھ آئی یہ بات کہ نہیں آئی؟ اس صورت میں پھر دعا کی اجابت نہیں ہوگی من المنذرین، بلکہ یہ معاملہ کس کا ہوگا؟ تقدیری.
اور مطلب یہ ہوگا کہ تو دعا کر نہ کر، یہ بات ہمارے ہاں طے شدہ ہے کہ تجھے مہلت دی گئی ہے۔ المنذرین قال فبما اغویتنی، قال جہاں خیال کرنا ہے، قال کہا شیطان نے، فبما اغویتنی، دوسرے مقام پہ فبعزت کا، تیرے غلبے کی قسم، اور جہاں پر با سببیہ ہے اور ما مصدریہ ہے۔ اب یہ عبارت دیکھنی ہے اندر، فبما اغویتنی اے بسبب اغوائک ایایا، بسبب اغوائک ایایا، بسبب گمراہ کرنا تیرا مجھ کو، یعنی تو نے جو گمراہ کیا ہے نا مجھ کو، اس وجہ سے، باسببیہ کا معنی بنے گا، تو نے جو مجھے گمراہ کیا، اب اس گمراہ کرنے کی وجہ سے لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ، میں گھات میں بیٹھوں گا۔ قَعَدَ يَقْعُدُ کا یقعدو، بابت ہے قَعَدَ يَقْعَدُ، اس قعود کا صلہ اگر لام ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے گھات لگا کر بیٹھنا، جیسے شکاری شکار میں گھات لگاتا ہے، اس طرح گھات لگا کے بیٹھنا۔ لَأَقْعُدَنَّ، میں گھات لگا کے بیٹھوں گا، لَهُمْ، ان کے لیے، صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ، تیری سیدھی راہ پر۔ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ سے یہاں پر مراد راہ توحید ہے، توحید کے راستے پہ بیٹھوں گا۔ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ، پھر میں آؤں گا ان کے پاس، ان کے سامنے سے، من بین ایدیہم، ان کے سامنے سے، ومن خلفہم، اور ان کے پیچھے سے، وعن ایمانہم، اور ان کے دائیں سے، وعن شمائلہم، اور ان کے بائیں سے، لا تجدو، نہیں پائے گا تو ان کے اکثر کو، شاکرین، مباہدین، توحید پہ قائم رہنے والے۔ الخازن، خازن نے معنی کیا ابن عباس سے، شاکرین کا معنی مباہدین، اور یہی معنی ابن کثیر اور سراج منیر وغیرہ نے کیا۔ اب ذرا خیال کرو، شیطان نے کہا فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، قسم ہے اغوا کرنے کی تیری مجھے، تو نے جو مجھے اغوا کیا اس کی قسم ہے، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ، میں بیٹھوں گا گھات لگا کر صراط مستقیم پر، اور جو بھی توحید پہ آنے لگے گا اس میں چل پیچھے چل، ادھر سے بھی روکوں گا، اور دائیں سے بائیں سے ہر طرف سے حملہ کروں گا، آگے سے پیچھے سے، یعنی ہر چہار طرف۔ اب اس سے کیا مراد ہے چاروں طرف حملہ کرنے سے؟ اس میں مفسرین کے دو قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ چاروں اطراف کا ذکر مراد ہے ہر طرف سے، چاروں اطراف کا ذکر کر کے ارادہ تو ہر طرف کا ہے، لیکن ذکر ہے چار طرفوں کا، آمنے سامنے اور پیچھے دائیں بائیں، چار طرفوں کا ذکر کیا۔ اور زیادہ صحیح بات بھی انہی مفسرین کی ہے کہ اس سے مقصود ہے کہ جو مجھ سے بن پڑا میں کروں گا، جہاں مجھے موقع ملا میں وہ موقع سے فائدہ اٹھاؤں گا۔ ان کے آگے سے موقع ملا، پیچھے سے موقع ملا، دائیں سے موقع ملا، بائیں سے موقع ملا، اس بے ایمان نے قسم اٹھائی۔ بعض حضرات نے کہا کہ نہیں، یہ چاروں طرف مراد ہیں، شیطان نیچے سے بھی نہیں آ سکتا اور اوپر سے بھی نہیں آ سکتا۔ اوپر سے نہیں آ سکتا کیونکہ اوپر اللہ کی رحمت ہے، اور رحمت اور بندے کے درمیان شیطان حائل نہیں ہو سکتا، اور نیچے سے نہیں آ سکتا کیونکہ اگر نیچے آتا، نیچے کی طرف سے آتا تو نیچے سے آنے والی چیز اچانک آئے تو آدمی پریشان ہو جاتا ہے، دہشت زدہ ہو جاتا ہے۔ جس طرح دروازے کے اندر کوئی چھپ کر کھڑا ہو، باہر سے کوئی آئے تو یک دم وہ اس کو ڈرائے، نیچے بیٹھا ہوا تو وہ ڈر جاتا ہے۔ لیکن ہے ایسی گپ، ایسے قول ہے خواہ مخواہ کا۔ یہاں جو اصل بات ہے وہ شیطان دھمکی دے رہا ہے کہ جو مجھ سے بن پڑا میں کروں گا،
جو کچھ مجھ سے ہو سکا میں کروں گا. یہ چار طرفیں مخصوص نہیں بلکہ مراد کیا ہے؟ ہر جہت. ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم. امام رازی رحمہ اللہ نے اس مقام پر بڑے نکات لکھے. فرماتے ہیں چار طرفوں کا ذکر کیا. انسان میں چار قوتیں ہیں، ایک قوت وہمی اور ایک قوت خیالی، ایک قوت شہوانی اور ایک قوت غضبی. ہر انسان کے اندر کتنی قوتیں ہیں؟ ہاں، ایک قوت چپ، ایک قوت بولو اونچے، ایک قوت فہمی، ایک قوت خیالی، قوت شہوانی، قوت غضبی. تو شیطان نے چار چیزوں کا، چار طرفوں کا ذکر کر کے مراد لیا یہ چار قوتیں. ان کی قوت وامی پر بھی حملہ کروں گا، قوت خیالی پر بھی حملہ کروں گا، قوت شہوانی پر بھی حملہ کروں گا، قوت غضبی پر بھی حملہ کروں گا. چاروں قوتوں کو مسخ کر دوں گا. یہ رازی رحمہ اللہ نے لکھا، لیکن خواہ لکھا. منطقی ہے نا، رازی بھی بہت بڑا، تو اتنا شیطان پڑا ہوا نہیں تھا. امام رازی نے جو بات لکھی، شیطان اتنا پڑھا لکھا نہیں تھا. قوت وامی اور خیالی اور غضبی اور شہوانی، اس کا شیطان کو مطالعہ ہو تو یہ رازی رحمہ اللہ کا نقطہ تو ہے، لیکن یہ شیطان کے بارے میں یہ ذہن نہیں مانتا کہ اتنا تعلیم یافتہ تھا، اسے قوت وامی خیالی اور اتنا تجربہ ہو. لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ. بیضابی رحمہ اللہ نے اور بات لکھی، وہ بات بہت اچھی ہے. کہتا ہے کہ جہاں من بین ایدیہم سے مراد ہے کہ ان کو دنیا کی طرف سے گمراہ کروں گا. دنیا کی طرف سے دنیاوی معاملات میں، یعنی دنیا، زر، زن، زمین کی پیچھے لگا کر اس کو خراب کروں گا. تو بین ایدیہم سے مراد کیا ہے؟ دنیا. ہاں بھائی بزرگوں، اور دنیا کا خلاصہ کتنی چیزیں ہیں؟ زر، زن، زمین. اور من خلفہم کہتے ہیں کہ ان کو دین کی طرف سے گمراہ کروں گا، بدعات پہ لگا کے اور شرک پر لگا کر. وعن ایمانہم، دائیں طرف سے یعنی نیکیوں سے روک کر یا نیکیوں میں بدعات کی آمیزش کر کے. اور عن شمائلہم، اور بائیں جانب یعنی بدیوں میں مبتلا کر کے اور اس سے گناہ کروا کے. یہ مراد لیا، بیضابی وغیرہ نہیں. بلا تجد اکثرہم، خلاصہ یہ ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں گا، نہیں پائے گا تو یا اللہ اکثر ان کے شاکرین، توحید پر قائم رہنے والے. توحیدی نہیں ملیں گے. کوئی قبر پرست ہوگا، کوئی تازیہ پرست ہوگا، کوئی اکابر پرست ہوگا. تیری صراط مستقیم پہ چلنے نہیں دوں گا. اللہ نے فرمایا اخرج منہا، نکل جا پلیتا، منہا اس سے، مذہومن مذمت کیا ہوا، مدہورا راندہ درگاہ، دھکے کھانے والا، دھتکارا ہوا. لمن، البتہ وہ شخص جو تیری اتباع کرے گا، ان میں سے البتہ بھروں گا میں جہنم کو منکم، تم میں سے، اجمعین، سب سے. جو بھی تیرے پیچھے چلے گا سب کو جہنم میں ڈالوں گا اور جہنم کو بھروں گا تم سے. یا آدم، اللہ نے فرمایا اے آدم، اس کن انت وزوجک الجنہ، رہ تو بھی اور تیری بیوی بھی الجنہ کا، جنت میں. بس کھاتے رہو من حیث شئتما، جہاں سے بھی تم دونوں چاہو. ولا تقربا، اور نہ قریب جانا، ہذہ الشجرہ، اس درخت کے. بس ہو جاؤ گے دونوں من الظالمین، اپنا نقصان کرنے والوں سے. فوسوسہ، بس وسوسہ ڈالا، لہما، ان دونوں کو، الشیطان، شیطان نے. تاکہ یہ لام کیا ہے؟ عاقبت کا، اس کے مطابق مانا کروں گا.
وسوسہ ڈالا ان دونوں کو شیطان نے، جس کا نتیجہ یہ نکلا، لجوب دیا، جس وسوسے کا نتیجہ یہ نکلا کہ زہر کیا، لہما زہر ہو گئے ان دونوں کے لیے، ماں وہ جو چھپاتے تھے اس سے، یعنی ننگیز ان کے، سوآتہما دونوں کے ننگیز، کالا فرمایا میں نے منع کیا تھا تم کو، کہا کالا یہ تشریح وسوسہ ہے، کالا کا قائل شیطان ہے، شیطان نے کہا وہ جو منع کیا ہے نا تم دونوں کو تمہارے رب نے اس درخت سے، اللہ لِأَلَّہ ان ہے نا، ان لِأَلَّہ ان پر لا مقدر ہے، مگر یہ کہ نہ ہو جاؤ تم فرشتوں سے، یا نہ ہو جاؤ من الخالدین ہمیشہ رہنے والے، پس قسمیں اٹھائیں، قاسمہما پختہ قسمیں اٹھائیں شیطان نے، انی لکما میں ہوں تم دونوں کے لیے البتہ خیر خواہوں سے، فدلاہما اس کے دو معنی ہیں، دلاہما نیچے لے آیا، ادلا سے ہو تو معنی ہے نیچے لے آیا ان دونوں کو، یعنی سبب بنا نیچے اترنے کا، بے غرور ساتھ دھوکے کے، فلما ساقا جب دونوں نے کھایا، الشجر آتا، اور دلہ کا دوسرا معنی ہے پھسلایا، پھسلایا ان کو دھوکا کے ساتھ، فلما ساقا پس جب دونوں نے چکھا، الشجرہ وہ درخت، بدت لہما فوراً زہر ہو گئے ان دونوں کے ننگیز، فتفقا پس شروع ہوئے، یخصفان لپیٹتے تھے، علیہما اپنے اوپر، علیہما ہما ضمیر کے مرجع میں خیال کرنا ہے، یہ آدم اور حوا نہیں ہے بلکہ ہما ضمیر یہ مراد اس سے ان کا بدن ہے، ان کا بدن، اور تقدیر عبارت ہے علی عورتہما یا علی بدنہما اپنے بدن پر یا اپنے نگیز پر پتے درخت کے وہ لپیٹتے تھے، من ورق الجنہ پس ندا دی ان دونوں کو ان کے رب نے، کیا میں نے منع نہیں کیا تھا تمہیں، تل کو ماں یا ہادی کے معنی میں ہے اس درخت سے، وَأَقُلْ لَكُمَا اور کہا تھا میں نے تم دونوں کو کہ بے شک شیطان تم دونوں کا دشمن ہے، مبین بالکل ظاہر بہر، قَالَ رَبَّنَا اب ذرا دیکھو، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، پھر کیا آیا الجنہ، جمیع مفسرین اس بات پہ متفق ہیں کہ الجنہ سے مراد حقیقی جنت ہے جو فوق السما ہے، آسمانوں کے اوپر، اور میں نے پہلے بتا دیا معتزلہ کا یہ مذہب ہے کہ اس جنت سے مراد ہے عدن کا باغ، زمین پر تھا، اور معتزلہ نے یہ نظریہ اس لیے اختیار کیا کہ معتزلہ کا نظریہ ہے کہ جنت ابھی بنی نہیں ہے اور جہنم بھی نہیں بنی، قیامت کے دن جنت اور جہنم کو پیدا کیا جائے گا، ابھی تک پیدا نہیں ہوئی، تو معتزلہ پر اعتراض ہوا کہ تم کہتے ہو جنت جہنم پیدا نہیں ہوئی، حالانکہ آدم جنت میں رہے، انہوں نے جان چھڑانے کے لیے یہ کہہ دیا کہ آدم دنیا میں زمین پر ایک باغ تھا اس میں رہے۔ اس کی پوری بات علامہ ابن القیم رحمہ اللہ کی کتاب، اس میں پہلے بھی میں نے حوالہ دیا، ابن القیم نے پوری تحقیق کی ہے کہ الجنہ سے مراد کیا ہے، ہاد الارواح، ابن القیم کی کتاب ہے ہاد الارواح، بہت اچھی کتاب ہے۔ تو معتزلہ کا یہ قول نقل کر کے ابن القیم رحمہ اللہ نے اس پر شدید قسم کا رد کیا، بہترین قسم کا، اور امام نووی رحمہ اللہ نے اور ابن حجر نے اور باقی مفسرین نے اس بات پر اجماع نقل کیا کہ اس جنت سے مراد اہل سنت متفق ہیں کہ یہ وہی جنت ہے جو آسمانوں سے اوپر والی جنت ہے۔ ایک دوسرا میں نے دلیل پیش کی تھی، حضرت آدم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا آپس کے اندر جو مکالمہ ہے، اور وہ مکالمہ مشکات وغیرہ میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے اپنے مقام پر، تو وہ جو مکالمہ ہے وہ بھی اس بات کی واضح حجت اور دلیل ہے کہ حضرت آدم کس جنت میں تھے،
بس کر دیں، وہ وہی جنت تھی۔ اب رہ گیا یہ سوال کہ اس جنت میں جا کے آ کوئی نہیں سکتا، تو یہ کون سا سوال ہے؟ ارواح شہداء جنت میں آئیں گی بھی صحیح، اور جنت میں جا کے آ کوئی نہیں سکتا۔ نبی پاک علیہ السلام بھی معراج کی رات جنت میں جا کر واپس آ گئے، جا کوئی نہیں سکتا تھے، آ کوئی نہیں سکتا، یہ ایسے عقلی ڈھکوسلے۔ ہاں جنت الخلد میں جب داخلہ خلد ہوگا تو پھر اس جنت سے کوئی نہیں نکلے گا، اور داخلہ خلد کب ہوگا؟ ادخلوا فیہا خالدین، یہ داخلہ خلد ہوگا قیامت کے دن۔ تو پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ الجنہ سے مراد کون سی جنت ہے؟ جو آسمانوں پر جنت ہے، وہی جنت جس میں ارواح انبیاء، ارواح شہداء اب موجود ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اسی جنت میں تھے۔ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، کہتے ہیں کہ جنت اگر حقیقی ہو تو لا تقربا، پھر حقیقی جنت میں تکلیف نہیں، تو آدم کو اس کا مکلف کیوں بنایا گیا؟ تو ہم کہتے ہیں جو اللہ نے دنیا کو دار التکلیف بنایا، تو اگر آدم کو جنت میں بھی کسی حکم کا مکلف بنا دے تو تمہارے جیسے محققین کو پوچھنے کا حق نہیں ہے۔ بات سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ کہتے کیا ہے کہ اگر حقیقی جنت ہو تو حقیقی جنت میں تو آدمی کیا ہے؟ مکلف ہو نہیں ہے، تو اللہ نے حضرت آدم کو یہ حکم دے کر مکلف بنایا نا، اس درخت کے قریب نہیں جانا، تو کہتے ہیں یہ دار التکلیف کیسے بن گئی جنت؟ تو ہم کہتے ہیں دنیا کو دار التکلیف کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ اور اگر وہ اللہ جو دنیا کو دار التکلیف بنا سکتا ہے، جنت میں دار التکلیف سے پہلے کوئی حکم کا پابند کر دے آدم کو، تو اس اللہ سے کون پوچھ سکتا ہے؟ یہ بھی ایسا گپوٹیشن ہے۔ لا تقربا هذه الشجرہ، اب یہ بڑی تحقیق ہے کہ یہ درخت کیا تھا۔ بڑے مفسرین اس کے پیچھے لگے ہیں۔ کوئی کہتا ہے یہ گندم تھا۔ گندم کا درخت ہوتا ہے یا فصل ہوتی ہے؟ اچھا چلو بہرحال گندم تھی، تو عام طور پہ مولوی یہی کہتے ہیں کہ یہ گندم کا دانہ تھا۔ تو کبھی کبھی سوچ تو آتی ہے کہ ایک دانہ گندم کا کھانے سے اتنی سزا ملی کہ جنت میں گیا ہوا بھی نکال دیا گیا، اور جو سینکڑوں بوریاں کھا رہے ہیں یہ کیسے جنت میں جائیں گے؟ سینکڑوں بوریاں کھانے والے اپنا خیال کریں۔ تو بہرحال یہ کوئی کہتا ہے یہ انجیر کا درخت تھا، کوئی کہتا ہے یہ زیتون کا درخت تھا، کسی نے کہا جس کو جو پسند تھا، کسی نے کہا کیلے کا درخت تھا، کیلے کا درخت تھا۔ اور علامہ زمخشری جو بڑا عالم گزرا ہے، تھا تھوڑا سا روشن خیال علامہ زمخشری، تو وہ کسی بزرگ نے اسے خواب میں دیکھا کہ فرشتے اس کو جکڑ کے جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں۔ یہ گپ لکھی ہوئی ہے، گپ سنا رہا ہوں۔ فرشتے اس کو جکڑ کے جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں۔ اس نے دیکھا بھئی بڑا مفسر قرآن ہے، بڑا عالم ہے، اس سے ذرا جہنم میں جانے سے پہلے پوچھ تو لوں کہ اللہ نے جو آدم کو منع کیا تھا وہ کون سا درخت تھا، کس درخت سے روکا تھا؟ تو کہتے ہیں زمخشری سے کہا کہ کس درخت سے روکا تھا؟ تو زمخشری نے کہا اگر مجھ سے پوچھتا ہے تو وہ درخت اور شجرۃ العلم تھا، وہ علم والا درخت تھا کہ میں اتنا زیادہ پڑھا ہوں جس کی وجہ سے گمراہ ہو گیا اور معتزلہ بن گیا، تو مجھے تو یوں لگتا ہے کہ وہ شجرۃ العلم تھا، اللہ نے اسی سے روکا تھا۔ لیکن یہ بزرگوں بالکل گپ ہے، کوئی سمجھے کہ یہ واقعی کوئی بات ہے، ایسا لطیفہ ہے۔ چلو جی اس پر ایک عبارت نوٹ کر لو، وَلَمْ يَثْبُتْ تَعْجِينُهَا، وَلَمْ يَثْبُتْ تَعْجِينُهَا، نہیں ثابت تعجین اس درخت کی، لا فی القرآن ولا فی الحدیث الصحیح، نہ قرآن میں اس کی تعیین ہے کہ وہ کس چیز کا درخت تھا، ولا فی الحدیث الصحیح، اور نہ صحیح حدیث کے اندر کوئی تعیین ہے۔ یہ علامہ اندلسی کی البحر المحیط، اور اسی طرح سید محمود آلوسی کی روح المعانی
اس میں بھی اسی سے ملتی جلتی عبارت. تو محققین مفسرین کا فیصلہ یہ ہے کہ اس درخت کی گفتگو کرنی ناجائز ہے. کہ وہ درخت کون سا تھا ایسی باتوں میں پڑھنا یہ سوائے وقت ضائع کرنے کے اور کوئی چیز نہیں. وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ پس ہو جاؤ گے نقصان کرنے والوں سے. فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ پس وسوسہ ڈالا لہما ان دونوں کو الشیطان شیطان نے. اب ذرا مقام خیال سے دیکھنا ہے. میں نے مانا لام کا کیا کیا عاقبت کا. شیطان نے وسوسہ ڈالا. وہ بزرگوں شیطان نے وسوسہ ڈالا اور وہ وسوسہ کیا تھا کالا. اس کو ساتھ ملا کے مانا کرو وسوسہ کے. شیطان نے وسوسہ ڈالا ان کو اور کہا شیطان نے کہ نہیں منع کیا تم دونوں کو ربکما تمہارے رب نے ان ہذہ شجرہ اس درخت سے الا مگر ان تکونا مگر یہ کہ ہو جاؤ تم ملکین. یہاں معنی نہیں بن رہا اس لیے دو چیزیں ہیں. یا تو الا کے بعد جو ان ہے اس پر لام جارا مقدر مانو اور عبارت یہ ہوگی اللہ تکونا ملکین مگر یہ کہ نہ ہو جاؤ تم دو فرشتے. یا اللہ کے بعد کراہتا ان تکونا ملکین اس بات کو مکروہ کرتے ہوئے کہ تم دونوں فرشتے نہ بن جاؤ یا ہو جاؤ تم دونوں خالدین ہمیشہ رہنے والوں سے. اب یہ وسوسہ ڈالا. کالا جو ہے یہ تشریح کس کی کالا کس کی تشریح ہے؟ کیا مصیبت ہے یار. کالا کس کی تشریح ہے؟ وسوسہ کی. دیکھو اب درمیان میں آیا لیجوب دے جا. یہ لام کس کا ہے؟ عاقبت کا جس کا نتیجہ یہ نکلا. اس وسوسے کا نتیجہ یہ نکلا. کیا نتیجہ نکلا؟ کہ زہر ہو گئے ان دونوں کے وہ جو چھپاتے تھے ان سے من سوآتہما. سوآت کا کیا معنی ہے؟ ننگیز. امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا السوآت کنایۃ عن فرجہما. یہ سوآت جو ہے یہ کنایا ہے فرجہما ان کی شرمگاہ سے اور فروج سے. ہاں بھائی وقالا بس جہاں یہ مسئلہ ہے کہ آدم کا لباس اترا تھا یا نہیں یہ تو قرآن پاک کی نسکتی ہے کہ لباس اترا ہے. لیکن بعض بزرگ مابردی ہے. مابردی کہتا ہے کہ جہاں لباس اترنے کی بات نہیں بلکہ اصل میں یہ کنایا ہے حضرت آدم کی ناکامی سے اور حزن سے. حضرت آدم پریشان ہوئے اس حزن اور پریشانی کس سے کنایا ہے. لیکن یاد رکھو اب ماوردی کے علامہ ماوردی کے اس قول کو مفسرین نے بڑی شدت کے ساتھ رد کیا اور کہتے ہیں یہ ظاہر نص کے خلاف ہے. یہ قول ماوردی میں موجود ہے. وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ کنایا ہے الحزن والملال سے. کنایۃ عن الحزن کہ ان کا سوآت کھل گئے یا کیا مطلب غمگین ہو گئے اور بہت پریشان ہو گئے اس سے کنایا ہے. لیکن مفسرین نے کہا کہ یہ انتہائی ضعیف بات ہے. یہ کون سی بات ہے؟ سوآ کا لفظ زندہ آدمی کے لیے استعمال ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے ننگیز اور فرج. اور اگر مردہ کے لیے استعمال ہو سوآت آخی تو اس سے مراد ہوتا ہے میت اس کا جسم. یہ بات دونوں ذہن میں رکھ لو او بزرگوں. اگر زندہ کے لیے سوآ کا لفظ ہے تو کیا مراد ہوتا ہے؟ اس کا ننگیز. اور اگر مردہ کے لیے سوآ کا لفظ استعمال ہو تو معنی کیا ہوتا ہے؟ جسم اس کا جسم ناش. تو جہاں زندہ کے لیے سوآ کا لفظ ہے یا مردہ کے لیے؟ حضرت آدم زندہ تھے حضرت حوا زندہ تھی تو یہاں مراد کیا ہے؟ ننگیز. ایک تو حوالہ میں نے کر دیا قال البخاری السوءۃ کنایۃ عن فرجہما. ایک دوسرا یہ بات بھی ذہن رکھو کہ سوا مابردی کے ایک قول کے
تمام مفسرین اس بات پہ متفق ہیں، بالکل لفظاً بھی مانن بھی سب کا اتفاق ہے کہ آدم علیہ السلام کا لباس اترا اور بہی مانے اترا کہ دونوں کے، حضرت حوا کے بھی اور حضرت آدم کا بھی ننگیز کھل گیا، فرجہما دونوں کا ننگیز کھل گیا۔ اور آگے جو میں انشاءاللہ آیات بیان کرتا ہوں، ابھی واقعے کا مقصد نہیں آ رہا، آپ بھی سوچ رہے ہوں گے یہ واقعہ کیسے آ گیا، اس کا تو ابھی تک کوئی مقصد نہیں آ رہا، مقصد آگے آ رہا ہے، وہ میں ابھی بتاتا ہوں۔ 4 بنی آدم آگے آ رہے ہیں، 4 دفعہ یا بنی آدم، وہ 4 یا بنی آدم وہ اصل مقصود ہے، اور یہ قصہ تمہید ہے، اور اس میں یہ بیان کیا جائے گا کہ اے بنی آدم تم نے کعبۃ اللہ کا طواف ننگے ہو کے کرنا شروع کیا، تمہیں شرم آنی چاہیے مکہ کے مشرکوں، حالانکہ یہ لباس کا اترنا اور ننگیز کا ظاہر ہونا تمہارے باپ کے لیے ہوا تھا، تو وہ ان کے لیے سزا تھی جس کو تم نے عبادت سمجھ لیا۔ کچھ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ آگے بڑھنا یہ ایسے نہیں لگ سکتی اس تقریر کے بغیر۔ چلو میں کرتا ہوں انشاءاللہ، اتنی بات ذہن میں رکھو، مقصد آگے ہے، اور قصہ بیان کرنے کا یہ تمہید ہے اگلی غلطی کی اصلاح۔ یہ قصہ آئے اس لیے رہا ہے کہ مکہ کے مشرک ننگا طواف کرتے تھے، اور آگے 4 دفعہ یا بنی آدم آئے گا، وہ چاروں چیزیں متفرع ہوں گی اس قصے پر، اور مقصد یہ ہوگا کہ اے مکہ کے مشرکوں تم ننگے طواف کو عبادت سمجھتے ہو، حالانکہ یہ ننگا پن یہ تو تمہارے باپ کو بطور سزا کے یہ سزا ملی تھی، جو آدم کو سزا ملی تم نے اس کو عبادت سمجھ لیا، تمہارا عقل ٹھکانے نہیں ہے۔ تو وہ ربط بھی، خلاصہ بھی اس بات کا دلیل ہے کہ یہ کپڑے اتر گئے تھے۔ کچھ بزرگ کہتے ہیں کہ آدم کی اوپر شیروانی اتر گئی تھی اور نیچے کپڑے ڈبل تھے، اصل کپڑے رہ گئے تھے۔ اب ہمیں نہیں مل سکا کہ 2 لباس کہاں سے لیے، کہتے ہیں اوپر نور والا لباس جو تھا وہ اتر گیا، اور ادھر جو زمین سے درزیوں نے کپڑے دیے تھے وہ رہ گئے۔ خطیب کے 2 لباس ہوتے ہیں نا، ایک لباس تو اصلی ہوتا ہے، اور ایک وہ ہفت اقسام بننے کے لیے جیکٹ شیکٹ۔ وہ بزرگ یہ بھی کہتے ہیں ہمارے پنجاب میں یہ مسئلہ آج کل بڑا مارے کا تل آ رہا ہے، دنیا لڑ رہی ہے آدم کا لباس اترا تھا یا نہیں۔ بالکل جو جاہل ہیں، ہم جہاں جائیں تو وہ یہ سوال ضرور کرتے ہیں، جس کو استنجے کا پتہ بھی نہیں یہ سوال لازمی کرتا ہے۔ یہ بھی ہم علماء کرام کی مہربانی ہے کہ ہم ایسے ضروری مسئلے عوام تک ضرور پہنچاتے ہیں کہ لباس اترا تھا یا نہیں۔ اب ذرا خیال کرو، ہمارا مقصد نہ کسی کی تردید اور نہ کسی کی توہین ہے، بات ہے آیت کے حل کی۔ تو مسئلہ صاف ہے کہ حضرت آدم کے لباس اترنے پر کوئی کلام نہیں، اور لباس اترا بھی کس رنگ میں؟ من سوآتہما، یہ صاف قرآن کا لفظ آ گیا، بار بار آئے گا کہ اس لحاظ سے اترا کہ حضرت آدم کا ننگیز کھل گیا، اور ان کے حضرت آدم اور حضرت حوا کی شرمگاہ ایک دوسرے کو نظر آنے لگی، اپنی شرمگاہ یا اپنے آپ کو نظر آنے لگی۔ بہرحال لباس کھلنا یہ کنایا ہے وہی فرجہما، اس میں کوئی شک نہیں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ یہ بےزتی ہے، لوگ کہتے ہیں نا کسی کے ساتھ ناراض ہوں تو اس کو کہتے ہیں میں تیرے کپڑے اتاروں گا، یہ کیا ہے؟ بےزتی ہوتی ہے، کنایا ہے بےزتی سے۔ تو آدم کا اگر لباس اتر جائے اور ہوا بھی ہوں آدم بھی، تو یہ آدم کی بےزتی ہے۔ یہ تو ایسی بات رقیق تعبیر ہے کہ جس کا قائل پر ہم تبصرہ نہیں کر سکتے۔ کیوں کہ میاں بیوی کا اگر 2 ہوں، وہاں پر یہ مولوی صاحب تو نہیں تھے نا، وہاں پر کون تھے؟ ایک خامن تھا اور دوسرا بیوی تھی۔ اگر خامن بیوی کا لباس ایک دوسرے کے سامنے اتر جائے تو یہ کون سی بےزتی ہے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ بھائی خامن بیوی اکیلے تھے اور تو آدمی کوئی نہیں تھا، اور اگر خامن بیوی کا لباس اتر جائے تو یہ کون سی بےزتی ہے؟ ایک مولوی صاحب نے مجھے کہا یہ تو پھر آدم علیہ السلام ننگے ہو گئے، اور یہ تو بےزتی ہے۔
تو میں نے کہا مولوی صاحب بےزتی نہیں، اگر خامد بیوی ننگے نہ ہوتے تو پیدا بھی نہ ہوتا. اگر یہ عزت رکھنی تھی خامد بیوی آپس میں ننگے ہونا یہ بےزتی ہو اور خامد بیوی آپس میں ننگے نہ ہوں تو مولوی صاحب پھر کیسے پیدا ہوئے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا. ایسے عقلی ڈھکوسلے. بہرحال جہاں پر ہم صاحب کہتے ہیں من سوآت ہما، ہمیں اس پر بحث ضائع کرنے کی ضرورت نہیں. پوری امت متفق ہے. آپ کوئی ترجمہ اٹھا کے دیکھیں، ترجمہ بھی یہی ہے اور تمام تفسیروں میں بھی یہی ہے. اور میاں بیوی کا اگر آمنے سامنے کوئی مسئلہ بن جائے وہاں پر بےزتی شیزتی بھی کوئی نہیں اور آیت آگے لگتی بھی اسی پر ہے. لہذا یہ اس میں ہم تعبیل کے قطن قائل نہیں. وقالا، اور فرمایا پھر آ گیا. یہ قالا جو ہے وسوسہ کا تشریح ہے. جب شیطان خود کہہ رہا ہے میں آگے سے جب نسیان آدم کا کیا مطلب، جبکہ شیطان تو درخت کا حوالہ دے رہا ہے کہ اس درخت کو کیا مطلب. یہ رکا ذرا کھل کے لکھو. ہاں بھئی نسیان کا کیا مطلب، آپ کو کتنی دفعہ کہا ہے نماز پڑھو تو کئی دفعہ بھول نہیں جاتی. کہتے ہیں نسیان کا کیا مطلب. جتنا تاکید حضرت یوشع مچھلی ساتھ لے جا رہے تھے، ان کی ڈیوٹی تھی آنکھوں سے دیکھی مچھلی سمندر میں چلی گئی سرنگ بنا کر، حضرت موسیٰ علیہ السلام اٹھے تو بھول نہیں گئے. کہتے ہیں نسیان کیسے ہو گیا. ہاں بھئی وقاسمہما، یہ باب مفاعلہ ہے اور جہاں مفاعلہ مبالغہ کے معنی میں ہے. مطلب کیا ہے، قاسمہما بڑی پکی قسمیں اٹھائیں. واللہ ثم تاللہ باللہ واللہ، جتنے لفظ اسے آتے تھے بڑی پختہ قسمیں اٹھائیں. بار بار اللہ کی قسم، خدا کی قسم، انی لکما. جھوٹے اسی طرح کہا کرتے ہیں جیسے شیطان نے پہلے قسمیں اٹھائیں. انی لکما، میں تم دونوں کے لیے بڑا خیر خواہ ہوں. فدلاہما، باقی یہ بات میں کر چکا ہوں کہ شیطان کو جب نکال دیا گیا تھا جنت سے تو پھر کیسے وہاں پر پہنچا. یہ تو فخرج منہا سورہ بقرہ میں عرض کر چکا ہوں کہ بعض مفسرین نے کہا کہ شیطان سانپ کے پیٹ میں داخل ہوا اور سانپ کو کرایہ دیا منت کی کہ مجھے جنت میں لے چل. تو سانپ شیطان کو جنت میں لے آیا اور فرشتے جو باڈی گارڈ تھے وہ کہیں سوئے ہوئے تھے، انہیں پتہ بھی نہیں چلا کہ شیطان تو سانپ کی سواری میں آ گیا. تو ایسی یہودیوں والی گپیں ہیں اسرائیلی، ایسی کوئی بات نہیں. پھر کوئی کہتا ہے فلانی شکل میں خود سانپ بن گیا، کوئی کہتا ہے سانپ کی شکل میں گیا. سب گپوٹیشن. جہاں حضرت شیخ القرآن رحمہ اللہ کی بات میں نے بتائی، وہ فرماتے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں جس کا مدرسہ ہو وہ سمجھ سکتا ہے. ایک طالب علم کو مدرسے سے نکالو، نکل جا، تو اب وہ نکلتے نکلتے بسترا شسترا اٹھاتے اٹھاتے ایک دو اور کو بھی تیار کر لے گا. ایک دو اور کو بھی وہ کہ توبہ، ادھر نہیں رہنا چاہیے، ادھر تو سارا دن پڑھائی ہے. صبح شروع ہوتے ہیں، ٹائم ہی نہیں گپ شپ کا اور کسی چیز کا. تو ایک کو جو نکالا تو دو اوروں کو بھی تیار کرے گا. اللہ نے فرمایا شیطان کو نکل جا پلیتا. شیطان بیگ شیگ اٹھاتے ہوئے اپنا سامان شمان چلتے پھرتے حضرت آدم کو بتا گیا کہ یہ درخت بڑا قیمتی ہے، اس کو اگر کھا تو یہ بات جاتے جاتے بتا گیا ہو، اس میں کوئی بعید بات نہیں. حضرت نیلوی شاہ صاحب رحمہ اللہ وہ کہتے کہ اس کی مثال ایسے ہے، شیطان کو منع کیا گیا تھا جنت سے، آسمانوں سے نہیں روکا گیا. تو جس طرح ایک فوجی باہر سے آئے فوجی آدمی ہو اور فوجیوں کے بوٹ بڑے بڑے ہوتے ہیں، تو وہ اب فوجی مسجد میں تو نہیں آ سکتے، وہ فوجی صاحب وہاں کھڑے ہوں، یہ سب سمجھو فوجی شیطان کھڑا ہے. اور جہاں پر آ کر آپ کو اگر اشارے سے کوئی بات کرے کہ یہ کام کر جا، یہ کر، تو یا جس طرح بسا اوقات وہاں ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے وہ دروازے پہ اور شیشے کے پیچھے سے، اور ادھر جو آدمی بیٹھا ہے اس کو اشارہ کرتا ہے نسوار پہ اشارہ کرتا ہے، پھر یہ اٹھ کے وہاں جاتا ہے
تو اس طرح دور رہ کے بھی وسوسہ ڈالا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ سانپ بننے کی کیا ضرورت ہے؟ شیطان بھی جنت سے پار کھڑے ہو کر اس نے آدم علیہ السلام کو اشارہ کر دیا اور یہ وسوسہ ڈال دیا، اس لیے جہاں پر کوئی اشکال نہیں۔ باقی جواب میں دے چکا ہوں سورۃ البقرہ میں پوری تفصیل کے ساتھ۔ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، دلّا کے میں نے دو معنی بتائے، ایک تو دلّا کا معنی ادلا سے، اور ادلا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نیچے اترنا، نیچے لے آنا۔ لیکن نیچے لے آنا یہ حسیات میں بھی ہے اور معنویات میں بھی ہے۔ یہاں اگر یہ معنی ہو دلّاہما تو مطلب یہ ہوگا کہ ابلیس نے آدم علیہ السلام کو اپنے خیال عالی سے، اپنے اعلی خیال سے، اعلی رائے سے رائے سافل کی طرف اتارا۔ آدم کی اعلی رائے سے اپنی رائے سافل کی طرف اتارا، یعنی کیا مطلب کہ ادلا کا معنی اتارنا، اور جہاں اتراؤ سے مراد مانوی اتارنا ہے کہ آدم کی جو اونچی رائے تھی، شیطان کی رائے سافل اور نیچی تھی، سفلی رائے تھی، تو آدم کو میل کیا اپنی اس سافل رائے کی طرف۔ یہ دلّاہما کا ایک معنی جی۔ دوسرا دلالت کی، دکھلایا، آپ کے پاس معنی لکھا ہے نیچے لے آیا، بے غرور، دھوکہ دے کر۔ حضرت آدم نے تو کبھی جھوٹوں کو دیکھا ہوا نہیں تھا، وہ معصوم تھے، انہیں یہ یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ شیطان جو ہے یہ شیطان جھوٹ بھی بولے گا اتنا بزرگ ہو کے، داڑھی شاڑھی بھی سفید بنا کے گیا ہوگا، کم از کم تمہارے جو فراڈی پیر ہوتے ہیں ایسے پیروں کی شکل میں گیا ہوگا۔ اب معصوم چہرہ، نورانی شکل، بزرگ تسبیح بھی ہو اور شکل نورانی ہو، اور وہ آپ کے سامنے سر پہ قرآن بھی رکھ کے بیٹھ جائے تو کئی آدمی گمراہ ہو جاتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو آدم علیہ السلام نے سمجھا کہ یہ بزرگ جھوٹ نہیں بولتا، قاسمہما بھی ہو گیا۔ پھر آ گیا بدت لہما سوآتہما، زہر ہو گئے فوراً ان کے لیے ننگیز ان کے، واتفقا، اب جو بزرگ کہتے ہیں نا کہ ننگیز زہر نہیں ہوئے، آدم کی صرف جیکٹ اتری ہے، وہ جو خطیب جیکٹ پہنتے ہیں اوپر اوپر، نور والی جیکٹ اتر گئی، نیچے لباس تھا، تو ان سے اگر پوچھا جائے اتفقا یخصفانے کا کیا مطلب ہے؟ کہ وہ پتے رکھ رہے تھے اپنی شرمگاہ پر، پتے رکھ رہے تھے جنت کے اپنی شرمگاہ پر۔ علیہما کے ضمیر کا مرجع سمجھ لو، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ میں نے آپ کو کیا بتایا؟ ہما ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ آدم اور حوا نہیں، بلکہ کیا ہے؟ بدن یا عورت، بدن یا عورت، معنی کیا ہوگا؟ اعلی عورتہما یا بدنہما۔ ساری دنیا کے مفسرین نے یہ لکھا، بحر المحیط وغیرہ سب میں۔ اور امام راضی کہتے ہیں ولا یجوز ان یعود الضمیر علی آدم و حوا، یہ جائز ہی نہیں کہ ہما ضمیر آدم کی طرف لوٹے یا حوا کی طرف، آدم حوا کی طرف لوٹ سکتی نہیں۔ اب ذرا خیال کرنا ہے کہ وہ پتے جو شروع ہوئے یخصفا نے لپیٹتے تھے، علیہما، علیہما سمجھ گئے کس پر؟ اپنے بدن یا ننگیز پر پتے لپیٹ رہے تھے، میں براکل جنت، جنت کے پات میں سے، برکوں میں سے۔ اب سوال ہے اگر ننگیز ظاہر نہیں ہوا تو پتے کہاں رکھ رہے تھے، کیوں رکھ رہے تھے؟ تو مولوی صاحب کہتے ہیں کہ اصل میں ان کو پیار تھا نا جنت کے پتوں سے، تو وہ ساتھ بطور نشانی کے لے جانا چاہتے تھے، جس طرح یار یار سے انگوٹھی لے لیتا ہے، مجھے نشانی کے طور پہ انگوٹھی دو، رومال دو، یہ اس طرح بطور نشانی کے۔ اللہ تجھے ہدایت دے۔ ایسی خامخواہ صرف عن الظاہر جس کا کوئی مقصد بھی نہیں، کیا مقصد ہے اس کا؟ نہ کوئی شرعی پیدا، نہ کوئی عقیدہ، نہ عمل کا تعلق، نہ کچھ،
تو خواہ قرآن پاک کے بروڑنا اور ظاہر کے خلاف کرنا یہ میری سمجھ سے بہرحال بالکل بالا تر ہے. کافے کا یکسفان علیہما من برکل جنہ، اور ندا دی ان کو ان کے رب نے، کیا میں نے منع نہیں کیا تھا تم کو اس درخت سے، اور کہا تھا تم کو کہ شیطان واسطے تمہارے دشمن ہے کھلا. بس اتنی بات ہوئی، رو پڑے آدم. یہی کمال ہے نا حضرت آدم کا، رو پڑے، بات ہی کوئی نہیں کی. قالا ربنا ظلمنا انفسنا، استغفار آدم، ساتھ حوا بھی رو پڑی، اماں جان بھی، ابا جان بھی. اللہ نے مسئلہ سمجھا دیا. آدم بھولا، بھولنے والی اولاد وہی طریقہ اختیار کرے جو آدم اور ان کی ماں نے کیا. دونوں کالا رو. یہی جو کمال ہے نا انسان کا، یہ فرشتے بھی اس کمال کو نہیں پہنچتے کہ گناہ کر کے آدمی رو پڑے. تو اللہ تعالیٰ کو اتنا زیادہ پسند ہے کہ گناہ گار انسان، اللہ فرماتے میں ان سے محبت کرتا ہوں گناہ گاروں سے بھی. کیا ہوا؟ ہاں تو آ نہیں رہی آیت، چلے جلد بازی کر رہی ہیں، وہ شروع کر دیں اس جگہ کو. وہ آنے تو دے نا، پانی آنے دے خدا کے بندے. وہ آیت آ رہی ہے نا، اس آیت سے ہم آگے تو نہیں جائیں گے بغیر حل کیے. جو مقام ہو نا آپ وقت ضائع کرتے ہیں، جو مقام ہو اس پر آپ پاس کریں. وہاں پر آپ مجھے گھنٹہ بھی روک دیں تو میں رک جاؤں گا، کوئی نہیں، لیکن وہ آنے دو، آیت آ رہی ہے، ابھی آتی ہے انشاءاللہ. ہاں بھائی کوئی تعارض نہیں ذرا بھی، بلکہ وہ بھی ہماری دلیل ہے. دیکھو قال ربنا ظلمنا انفسنا، آدم نے کون سی دعا مانگی؟ یہ الفاظ ہیں اور اس پر بات ہو چکی ہے. فتلقى آدم من ربہ کلمات، اس پر مفسرین کے حوالے بھی لکھوا چکا ہوں. یہ جو لوگ کہتے ہیں نبی پاک کا وسیلہ پیش کیا، نرے فراڈی بے ایمان، کوئی روایت ثابت نہیں. جو روایت پیش کرتے ہیں یہ کہ حضرت آدم نے وسیلہ پیش کیا اور اللہ نے اس وسیلے کی وجہ سے، وسیلے کا مسئلہ بھی آ رہا ہے، پہلے بات گزر بھی گئی، تو وہ بالکل جھوٹی روایت، اس کی کوئی اصل نہیں. قرآن خود کلیئر کر رہا ہے. حضرت آدم اور حوا دونوں نے یہ لفظ کہے، ربنا، اے ہمارے پروردگار، ظلمنا، نقصان کیا ہم نے اپنا، انفسنا، اپنا نقصان کیا کہ احتیاط و تحمل سے کام نہیں لیا، ہم احتیاط نہیں کر سکے. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو نے ہمیں بخشا نہیں، وَتَرْحَمْنَا، اور ہم پہ رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، البتہ ضرور بے ضرور ہو جائیں گے ہم من الخاسرین، نقصان اٹھانے والوں سے. قالا، اللہ نے فرمایا اہبطوا بعضکم لبعض عدو، اترو نیچے، بعض تمہارے بعض کے دشمن ہوں گے. اس سے کیا مراد ہے جی؟ بعض تمہارے بعض کے دشمن ہوں گے، اس کے دو معنی ہیں. بعض تمہارے بعض کے دشمن ہوں گے، چونکہ حضرت آدم کو جب جنت سے لایا گیا تو اکیلے آدم نہیں آئے، ساری ذریت آدم بھی آدم کے ساتھ آئی. بھئی آدم دنیا میں نہ آتے تو آپ پیدا ہوتے جہاں، تو ساری ذریت کو بھی ساتھ لے کے آئے، پیٹھ میں ساری ذریت تھی. تو آدم کا آنا پوری ذریت کا آنا ہے، اکیلے آدم کا آنا نہیں. اس لیے یہاں پر اہبطو جمع کا صیغہ ذکر کیا، اور آگے بعضکم لبعض عدو، اس کے دو مطلب ہیں کہ بعض انسان بعض دوسرے انسانوں کے دشمن ہوں گے، یہ مطلب بھی لیا گیا، یا بعض انسانوں کے، پہلے بعض سے مراد انسان، دوسرے بعض سے مراد شیاطین اور جن، یعنی آدم کی ذریت اور شیطان کی ذریت کی آپس میں دشمنی ہوگی. آدم کی ذریت اور شیطان کی ذریت کی آپس میں دشمنی ہوگی. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، اور واسطے تمہارے بھی زمین کے مستقر، مستقل ٹھہرنا ہے، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور نفع اٹھانا ہے، إِلَىٰ حِينٍ، ایک وقت تک. ہین سے مراد موت ہے، موت تک زمین میں نفع اٹھانا ہے. قَالَ فِيهَا،
کالا اللہ نے فرمایا اس میں تحیونا تم زندگی گزارو گے، وفیہا تموتون اور اس زمین اندر تموتونا تم مرو گے، ومنہا تخرجون اور اسی زمین سے تخرجون تم نکالے جاؤ گے۔ تحیونا زمین میں زندہ رہو گے، وفیہا تموتون اور زمین میں مرو گے۔ تمام مفسرین کہتے ہیں مطلب یہ ہے زمین کی پیٹھ پر زندہ رہو گے اور مر کر پھر قبر میں مردہ رہو گے، مر کر پھر قبر میں مردہ، پھر قیامت کے دن منہا تخرجون بالاحیاء، قیامت کے دن تم زندہ ہو کر پھر نکالے جاؤ گے۔ جے یا بنی آدم، بس اب دو باتیں سمجھ لو۔ یہ جو آپ نے واقعہ پڑھا، ایک تو دو قادیانی کے سوالوں کے جواب ہے، وہ میں بعد میں دیتا ہوں۔ سب سے پہلے آیت لگانی ہے، پھر دیکھ لو شروع سے آپ نے جو واقعہ پڑھا حضرت آدم کا مقصد کیا ہے۔ اس واقعے کا مقصد نہیں سمجھ آ رہا، وہ کہاں سے شروع ہوا واقعہ؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ۔ اب پوری توجہ کرو بزرگوں، اگر یہ مقام سمجھ لیا تو پوری سورۃ الاعراف آ گیا، مشکل نہیں، یہ صرف یہ ایتیں لگانا مشکل ہے۔ اب ذرا غور کرو، اللہ نے حضرت آدم کا جہاں واقعہ بیان کیا، مقصد کیا ہے؟ اتنا تو بتایا ابلیس نے نہیں مانا، فلاں 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 فلاں، لیکن جہاں بیان کرنے کا مقصد کیا ہے تو یاد رکھو یہ تمہید ہے، اور مقاصد چار آ رہے ہیں، یا اس طرح سمجھو اس قصہ پر چار امور متفرع ہیں جو اصل مقصود ہے قصہ کا، اور وہ چار امر جب سمجھ جائیں گے پھر آپ کو پتا چلے گا کہ یہ قصہ کیوں لایا گیا۔ وہ چار امور کیا ہیں؟ یہ دیکھو اسی رکوع کا آگے کیا کھڑا ہے؟ یا بنی آدم، کیا کھڑا ہے؟ یا بنی امر اول، یا بنی آدم، نیند نہ کرو، یا بنی آدم امر اول، آگے اس کے نیچے آ جاؤ، یا بنی آدم، اور دوسرا یا بنی آدم کہاں پر؟ یا بنی آدم، یہ بھی مقصود ہے۔ آگے چلو، یا بنی آدم تیسرا صفحہ نمبر 267 پر، یا بنی آدم خذوا زینتکم، اور آگے چلو یا بنی آدم، یہ صفحہ نمبر 268 پر، یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم۔ سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ کتنے یا بنی آدم آ رہے ہیں؟ اونچے بولو، کتنے آ رہے ہیں؟ چار۔ یہ چار امر سمجھ لو، عبور، یہ چار امور مقصود ہیں اس قصہ سے، اور چاروں امور لگانے ہیں قصہ کے ساتھ، قصہ کے ساتھ، اور یہ لگیں گے پہلی آیت کے ساتھ، اتبعوا ما انزل الیکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء۔ اب معنی سمجھنا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ اتبعوا ما انزل، اے لوگوں قرآن کے پیچھے چلو، قرآن جو مسئلہ بتا رہا ہے اس کے پیچھے چلو، قرآن کے مد مقابل شیاطین کی بات نہ مانو، اور شیطان کی بات مان کر غیر اللہ کی تحریم نہ کرو۔ جیسے شیطان نے تمہیں یہ بات سکھائی کہ کپڑے اتار کر ننگے ہو کر کعبہ کا طواف کرتے ہو، اس طرح نہ کرو، ورنہ دیکھ لو آدم کا قصہ دیکھ لو، تمہارے باپ کا جو ننگیز کھلا تھا تو وہ بطور سزا کے کھلا تھا، اور تم بے ایمانوں شیطان کی بات مان کے اس کو عبادت قرار دے رہے ہو۔ کوئی بات سمجھ آئیے کہ نہیں؟ آدم کا جو ننگیز کھلا تھا وہ کیوں کھلا تھا؟ بطور سزا کے، اور تم اس کو کیا کر رہے ہو؟ بطور عبادت کے۔ بات کس کی مانی ہے؟ شیطان کی۔ حالانکہ لا تتبعوا من دونہ اولیاء، اللہ کی بات مانو، شیطان کی بات نہ مانو۔ اب یہاں تک یہ پوری آیات لگ جائیں گی۔ کچھ سمجھ بھی آ گئی ہے کہ نہیں آ گئی؟ ہاں، یہ بات سمجھنی ضروری ہے، باقی چیزیں ساری مل جاتی ہیں لیکن یہ بات سمجھنی ضروری ہے، یہ تفسیروں میں نہیں ہوتی۔ یا بنی آدم
اگر آپ دوسری تفسیریں دیکھیں گے کوئی ربط ماقبل سے معلوم نہیں ہوگا، لیکن حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمہ اللہ کا یہی کمال ہے، حضرت کی یہی تقریر ہے، اس تقریر پر جو اب تک آپ نے پڑھا ایک ہی بات پڑھی ہے کہ شیطان کی بات نہ مانو، قرآن کی بات مانو، اور ننگے ہو کر غیر تحریمیں چھوڑ دو، ننگے ہو کر طواف کرنا اور یہ اس قسم کی تحریمیں ایسے بے حیائی نہ کرو، یہ شیطان تمہیں سکھاتا ہے۔ باقی آدم کا جو مسئلہ ہے ان کا لباس اترا تھا بطور سزا کے اور تم بطور عبادت کے کرتے ہو، کوئی تو شرم کرو۔ یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، قد انزلنا علیکم، تحقیق اب ذرا غور کرنا ہے، قادیانی شیطان نے آگے ایک آیت آ رہی ہے، اس نے اجرائے نبوت ثابت کیا کہ نبوت جاری ہے، لیکن اگر میری یہ تقریر آپ کے ذہن میں ہو تو وہاں شیبہ تک بھی نہیں ہوتا، اگر یہ تقریر ذہن میں نہ ہوئی تو پھر وہاں پر بہت سارا اشکال آئے گا۔ یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، قد انزلنا علیکم، تحقیق نازل کیا ہم نے اوپر تمہارے، یا ناز انزلنا بمعنی ایسے ہے جیسے انزلنا الحدید، انزلنا بمعنی خلقنا، ہم نے پیدا کیا ہے، اوپر تمہارے نازل کیا، تمہارے لیے پیدا کیا، لباسن، پوشاک جسمانی چھپاتی ہے تمہارے ننگیزوں کو، وریشن، اور زینت بھی ہے، بلباس التقوی، اور پوشاک روحانی، لباس تقوی کا، لباس تقوی سے مراد کیا ہے؟ التوحید، العباسی، توحید کا لباس، ذالک خیر، یہ بدر جہاں بہتر ہے، ذالک خیر، ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں سے ہے، اللہ کے نشانات سے ہے، فضل و کرم سے ہے، لعلہم یذکرون، اصل میں ہے یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کرتے ہوں۔ یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، کیا فرمایا؟ کیا پہلے یا بنی آدم کا خلاصہ کیا نکلا؟ اللہ نے لباس کو نعمت کے طور پہ پیدا کیا، اور یہ لباس اترا ہے تمہارے ننگیز چھپانے کے لیے، تمہارے لیے زینت بھی ہے، اور تقوی کا لباس، یہ تو جسمانی لباس ہے، اور روحانی لباس تقوی یعنی توحید والا وہ اس سے بھی بہتر ہے، ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کے انعامات سے ہے اور اللہ کے فضل و احسان سے ہے۔ یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، لا یفتننکم، تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے شیطان، کما اخرج ابویکم، جیسا کہ شیطان نے نکالا تمہارے ابوین کو، من الجنت، جنت سے۔ اور اب دیکھنا ہے، اب دیکھو آیت لگتی کیسے ہے، نکالا جنت سے، ینزع عنہما لباسہما، اتار دیا ان ابوین سے لباس ان کا، شیطان سبب بنا لباس اتروانے کا، لباسہما، تاکہ دکھائے ان کو، سوآتہما تیسری دفعہ آ رہا ہے، تاکہ دکھائے ان کو ننگیز ان کے، انہو یراکم، بے شک وہ شیطان دیکھتا ہے تم کو، ہوبا وہ بھی، وقبیلہ، اور قبیلہ اس کا ٹولہ بھی، من حیث لا ترونہم، ایسی جگہ سے کہ تم نہیں دیکھ سکتے، انا جعلنا الشیاطین، بے شک ہم نے کیا ہے شیطانوں کو دوست، اولیاء للذین لا یؤمنون، واسطے ان کے جو ایمان نہیں لاتے، لا یؤمنون، فاذا فعلوا فاحشۃ، اور جب کرتے ہیں بے حیائی، قالوا وجدنا علیہا آباءنا، کہتے ہیں کہ ہم نے پایا اوپر اس کے اپنے باپ دادوں کو، واللہ امرنا، اللہ نے ہمیں اس چیز کا حکم دیا، قل، فرما دیجئے، ان اللہ لا یامر بالفحشاء، اللہ نہیں حکم کرتا بے حیائی کا، اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم اللہ کے ذمہ ایسی بات لگاتے ہو جو تم جانتے ہی نہیں، علم بھی نہیں رکھتے، قل ہمارا ربی، فرما دیجئے حکم دیا مجھے میرے رب نے، بالقسط، ساتھ انصاف کے، واقیموا وجوہکم، اور قائم رکھو اپنے چہروں کو، عند کل مسجد، ہر نماز کے وقت میں، ودعو ہو، یا ہر مسجد کے ساتھ ودعو ہو، اور پکارو اس کو،
مخلصین لہ الدین، درا حالے کے خالص کرنے والے ہو واسطے اس کے پکار کو، کما بداکم تعودون، جیسے تمہیں پہلی بار پیدا کیا دوبارہ بھی لوٹو گے۔ فریقاً ہدا، ایک جماعت کو اس نے ہدایت دی، وفریقاً حق علیہم الضلالہ، اور ایک جماعت ایک ٹولہ ثابت ہو گئی اوپر ان کے گمراہی۔ انہم اتخذوا، انہوں نے بنایا شیاطین کو، اولیاء من دون اللہ، اولیاء اللہ کے سوا، ویحسبون انہم مہتدون، اور گمان کیا کہ وہ ہدایت پر ہیں۔ اب ذرا دیکھو اس یا بنی آدم کا کیا خلاصہ نکلا۔ اللہ فرماتے ہیں لباس ہم نے اتارا، یہ نعمت ہے اور تمہارا شرمگاہ ڈھانپنے کے لیے، اور فرمایا یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، خبردار شیطان جیسے تمہارے والدین کے لباس اترنے کا سبب بنا، تمہیں بھی گمراہ نہ کر دے۔ خیال کرنا شیطان ہی تمہیں پٹی پڑھاتا ہے، اور شیطان دوست ہوتا ہے لاجوں میں نور، مطلب ہے تم ہو بے ایمان اور شیطان تمہیں ننگا کر رہا ہے کعبہ کے ارد گرد۔ یہ شیطان کا ساری شرارت ہے، یہ اللہ کا حکم نہیں، اور یہ شیطان کی جاری ہے۔ اور فعلوا فاحشۃ کا معنی یہی دو لیے گئے، فاحشۃ طوافهم بالبیت عراۃ وشرکهم، یہ معنی مدارک نے کیا، یعنی بیت اللہ کا طواف ننگے ہو کے کرنا، اور کیا کرنا، شرکهم، شرک کرنا، یہی چیز ان کا فاحشہ ہے۔ آگے کہتے ہیں لا یامر بالفحشاء، اللہ بے حیائی کا حکم نہیں کرتا۔ بے حیائی سے کیا مراد ہے، یعنی ننگے طواف کا اللہ تعالیٰ حکم نہیں کرتا۔ کیا اللہ، وہ کہتے ہیں نا اللہ راضی ہوتا ہے، اللہ کا حکم ہے، فرمایا اللہ بے حیائی کا حکم نہیں کرتا، اللہ حکم کرتا ہے بالقسط، انصاف کا، توحید کا اور انصاف کا۔ اقیموا وجوہکم، کوئی بات سمجھ آ رہی ہے؟ آدم کا لباس اترا، سبب شیطان بنا، اور وہ تھی سزا۔ اور تم خیال کرو تم سے بھی شیطان یہ ننگا طواف کرا رہا ہے اور بے حیائی کا کام کرا رہا ہے، اور تم بے ایمان ہو، شیطان کی مانتے ہو، نام اللہ کا لیتے ہو، بات یہ ہے۔ اور اقیموا وجوہکم کا معنی لکھ لو، اقیموا وجوہکم بالاخلاص للہ تعالی لا لغیرہ، بالاخلاص للہ لا لفسان ولا لغیرہ۔ جساس کی عبارت ہے اللہ کی طرف منہ کرو کا مطلب ہے شرک نہ کرو، اور کسی طرح متوجہ نہ ہو، نہ بسن کے لیے نہ غیر بسن کے لیے۔ اور اندہ کل مسجد، اس کے دو معنی ہیں، فی کل وقت سجود اور فی کل مکان سجود۔ صاحب کشاف نے یہی معنی کیا، فی کل وقت سجود، ہر سجدے کے وقت، یا فی کل مکان سجود، یا ہر مکان جگہ سجدے کی، دونوں ہو سکتے ہیں۔ تو اندہ کل مسجد کا پہلا معنی کہ ہر وقت سجدے کے، یعنی نماز کے وقت چہروں کو پھیرو، متوجہ کرو۔ اور دوسرا کل مسجد کل مکان، مکان سجود، ہر سجدے کی جگہ، بدعو ہو اور پکارتے رہو اس کو، مخلصین لہ الدین، شرک چھوڑ دو، مخلص بن کر اسی کو پکارو، کما جیسا کہ اس نے پیدا کیا تم کو، تم لوٹو گے بھی صحیح۔ فریقاً ہدی اللہ، فریقاً ہدا، ایک جماعت کو اس نے ہدایت دی، دوسری کو گمراہ کیا، اور انہیں بنایا شیاطین کو اولیاء۔ میں نے کیا کہا، لا تتبعوا من دونہ، وہ کون ہے، اتخذوا الشیاطین اولیاء، جی آگے اللہ نے فرمایا جو مشرک جن شیطانوں کی بات مان کر یہ ننگا ہو کر طواف کرتے ہیں، تم ان شیاطین کی بات نہ مانو، لا تتبعوا من دونہ اولیاء، یہ اب آیت لگ گئی اس کے ساتھ، وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، یہ ہو گیا۔ یا بنی آدم، تعلیمات غیر اللہ کا بیان، اے بنی آدم خذوا زینتکم، لے لو لباس اپنا، عند کل مسجد، کل مسجد کا معنی سمجھ گئے، ہر عبادت گاہ یا ہر وقت عبادت کا،
وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاؤ، وَاشْرَبُوا، اور پیو، وَلَا تُسْرِفُوا، اور اسراف نہ کرو. یہاں لا تسرفوا اے لا تشرکوا، شرک نہ کرو. کلو واشربو، کھاؤ پیو اور خود ساختہ تحریمیں نہ کرو. ولا تسرفوا، حد سے نہ بڑھو یعنی شرک نہ کرو. انہو، بے شک اللہ، لا یحب المسرفین، خازن نے لکھا اجل مشرکین،